الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات علیکم. عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر کریں جن کا خود خدا ذکر کر رہا ہے. مجالس عزاداری ذکر پروردگار ہے کیونکہ امام نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کیا ہے اور جس مقصد کے لیے خود امام گھر سے نکلے ہوں ہماری زندگی کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے. امام نے کربلا میں بندگی کو کمال پہ پہنچایا ہے. اس لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں بندے بنیں. اصل ہدف بندگی ہے. بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندہ کون ہے؟ آیت اللہ اصفہانی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تاجر تھا، گھر آیا، گھر والوں نے دیکھا کہ بہت خوش ہے. کہا اتنے خوش کیوں؟ آج کوئی بڑا سودا کر کے آئے ہو؟ کہا آج میں نے بہت بڑا سودا کیا ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے غلام خریدا. کہا پھر؟ کہا میں نے غلام سے پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے؟ تو کہتا ہے کہ جو آپ کھلائیں گے کھا لوں گا. کہا تم پہنو گے کیا؟ کہا جو آپ پہنائیں گے. کہا رہو گے کیسے؟ سو گے کیسے؟ کہا جیسا بھی. کہا تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ کہا میں غلام ہوں. میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ جیسا رکھیں میں ویسا رہوں گا. کہا مجھے آج سمجھ میں آیا، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جیسا رکھے ویسا رہنا چاہیے. مگر انسان اپنی زندگی میں یہی غلطی کرتا ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ ہمارا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی مرضیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. عزاداران محترم، امام رضا علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کہ اگر تم اللہ کے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جیسا بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، کم دیا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ تو خدا تمہارے کم عمل کو بھی قبول کر لے گا. بندگی یہی ہے،
بندگی میں چون چرا نہیں ہے، جیسی ہے ویسے ہی رہنا ہے. لیکن انسان اتنی عجلت میں ہے، اتنی جلدی میں ہے کہ اس سے صبر نہیں ہوتا. خدا نے قرآن میں بہت کم جگہ پر، شاید شاذ و نادر ہے کہ خدا نے بہت جگہوں پر اپنے بندوں سے محبت کا بھی اظہار کیا ہے، بہت سارا کچھ کیا ہے، لیکن میں کس کے ساتھ ہوں یہ سب کو نہیں کہا، سوائے ایک کے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ. اب انسان سب کرتا ہے مگر اسے صبر نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ خدا کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے. ہم خدا سے ملاقات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں مر جائیں گے، اللہ نہ کرے. کیوں بھائی؟ مرنا تو سب نے ہے، چاہیں کہ نہ چاہیں. یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا حق پہ موت دے اور آسان موت دے. موت تو موت ہے، یہاں سے اتر کے کون زندہ ہے، باہر نکل کے کس کی سانس آئے گی کسی کو نہیں پتا. مرنا تو ہے، لیکن اس طرح مریں تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی آسان ہو سکے. اصل بندگی اس لیے ہے، عزاداران محترم، پروردگار قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اور جن کو، یعنی انسان اور جن کو خلق نہیں کیا مگر سوائے بندگی کے، عبودیت کے. یہی بندگی کا کھیل ہے. دو طاقتیں دنیا میں ایک ساتھ چل رہی ہیں، ایک رحمان کی طاقت ہے، ایک شیطان کی طاقت ہے. اور بندے بھی دو ہی ہیں، ایک رحمان کے بندے ہیں اور کچھ شیطان کے بندے ہیں. اور یہی طاقت لگی ہوئی ہے کہ ہم رحمان کے بندے نہ بنیں. اب اس کے لیے دنیا کا بازار، دنیا کی خواہشات، دنیا کی لالچیں، اور دنیا نے آپ کے سامنے جو حالات کیے ہوئے ہیں. دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہ بندہ عبد دنیا رہے، عبد اللہ نہ بنے، اللہ کا بندہ نہ بنے، دنیا کا بندہ بنے. دنیا پوری طاقت لگاتی ہے آپ کے سامنے. اگر کیا وجہ تھی کہ اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا، اور انہیں بھیجا کیوں بھیجا؟ تاکہ اس بندے کو اللہ کا بندہ بنایا جائے. کسی نبی نے اپنا بندہ بنانے کی دعوت نہیں کی. عزیزان محترم، آپ کو دیکھ قرآن جن نبیوں کا ذکر کر رہا ہے، قصص الانبیاء، کسی نبی نے کہا ہو کہ میری عبادت کرو؟ نہیں. لا الہ الا اللہ، ایک خدا کی عبادت. اور پھر نبیوں کو امتحان دینا پڑ گیا، آزمائش دینی پڑ گئی. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے، روز اتنا ان کو لہو لہان کیا جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ کا نبی ہے مگر خدا کی بارگاہ ہے، اور خدا کی راہ میں آزمائش ہے، امتحان ہے. حضرت موسیٰ کو کتنی مشکلات برداشت کرنی، کتنی چیزیں، لیکن پھر بھی خدا چاہتا یہی ہے کہ نبی مشکل لو لیکن ان لوگوں کو میری طرف لے کر آؤ. خدا کتنا رحمان ہے آپ کے سامنے. جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کون ہے؟ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب سب سے بڑا. اس کے پاس اللہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہے. کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ، اللہ سے کلام کرتے ہیں، بھیج رہا ہے. کیا کہہ کر کہ موسیٰ فرعون کے پاس جانا. قرآن کی آیات ہیں، فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا. فرعون سے پروردگار یہ شرک کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، حضرت موسیٰ کو کتنی تکلیفیں دی ہیں. فرعون سے لعین لہجے میں، نرم لہجے میں بات کرنا. کیوں؟
کیونکہ فرعون بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی خدا ہے. خدا ہماری طرح تھوڑی ہے. یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ وہ. ہم نے تو اپنی دین کا بازار لگایا ہوا ہے. ہم تو ایک دوسرے کو کافر کرتے کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں. ہمارے بس میں چلے تو ہم جنت میں کسی کو بھی نہیں جانے دیں. ہمارے اختیار میں ہو. آپ اپنے آپ سے پوچھیں. ماں کہتی ہے یہ تو کبھی بھی جنت میں جائے. اپنے بیٹے کو کہتی ہے کیوں؟ اس کے کرتوت ہی اچھے نہیں. کبھی بھی کوئی جنت میں، رشتہ دار ایک دوسرے کو جنت میں جانے دیں گے؟ ایک دوسرے کو نوالا کھاتے ہوئے رشتہ دار برداشت نہیں کرتے، جنت میں کیسے جانے دیں گے؟ یعنی آپ کے سامنے بہن بھائی ایک دوسرے سے دشمن، ناراضگیاں، رشتوں میں ناراضگیاں، ہمسایوں میں ناراضگیاں، دوستوں میں ناراضگیاں. کیوں؟ کیونکہ عبید دنیا ہو گئے، دنیا کے بندے ہو گئے. دنیا کا بندہ کبھی بھی کسی کی بھلائی نہیں چاہتا. اور یہاں پروردگار کو دیکھیں آپ، رحمان کو دیکھیں آپ، اس کی رحمانیت کو دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ قوم کو لے کر نکلے ہیں اور سامنے دریا آ گیا، پیچھے دیکھا فرعون کا لشکر. قوم نے کیا کہا بھائی پھنس گئے، پیچھے فرعون ہے، آگے پانی ہے، کیسے جائیں گے؟ پروردگار نے موسیٰ سے کہا ان سے کہو میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، صلی علی محمد. عزاداران محترم خوب کیا کہا؟ میرے ساتھ میرا رب ہے. قرآن ثواب کے لیے پڑھنے کا نہیں ہے، قرآن اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہے. آپ کی زندگی میں جب آگے دیوار آ جائے، پیچھے بھی دیوار آ جائے، کوئی راستہ نہ ملے، تو اپنے آپ سے کہا کریں میرے ساتھ میرا رب ہے. رب ہونا چاہیے بندے، اور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں. جیسے یہ کہا موسیٰ اپنی عصا کو مارو. عصا مارا، دریا میں راستہ بن گیا. راستہ بنا، حضرت موسیٰ کی قوم نکل گئی. فرعون پیچھے پیچھے، فرعون بھی اسی پانی میں اترا، پانی واپس آ گیا. فرعون ڈوبنے لگا. فرعون نے موسیٰ سے کہا مجھے بچاؤ. مگر نہیں بچا، ڈوب گیا. خدا نے کہا موسیٰ اگر اس نے مجھ سے مدد مانگی ہوتی، مجھ سے مدد مانگی ہوتی تمہیں بچا لیتا. عزیزان محترم، خدا نہیں ہے ہماری زندگی میں، سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے. نمازیں بھی ہیں عادت کی، اللہ اکبر ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. تیسری رکعت تھی، چوتھی رکعت تھی، نہیں پتہ چلا. آدمی کا دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے. خدا کچھ نہیں چاہتا ہم سے. ہم خدا کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں جو مالک ہے پوری کائنات کا؟ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز پر. ہم لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں لو بھائی بڑا جلدی مر گیا. جلدی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتا تھا اس نے کتنا زندہ رہنا ہے؟ جلدی مر گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی تو اولاد نہیں ہوتی. بھائی آپ جتنے درد رکھتے ہیں نا، خدا آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. لیکن خدا پہ اعتقاد
کم ہے. یہ اعتقاد نہیں ہے تو آج تبھی تو معاشرے میں آپ دیکھیں ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا, حتیٰ کھجاؤں گا بھی نہیں, برا محسوس کریں گے. کتنا آدمی ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے. اکیلا بیٹھا ہو کمرے میں, بچہ ہو, چھوٹا سا بچہ ہو کمرے میں, بندہ بچہ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے گناہ نہیں کرو یار, بچہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہے. لیکن کوئی نہ ہو, اکیلا ہوں, گناہ کرتا ہے. کیوں؟ خدا کو بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتا. آج معاشرے میں جو گناہ, بے حیائی, برائی آپ کے سامنے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, کس طرف جا رہے ہیں, مگر کیا اس کے سامنے حاضر نہیں ہونا. مسلمان نہیں ہے کیا ہم لوگ؟ جھوٹ, چوری, حق کھانا, غیبت, منافقت, تہمت, اور یہ سوشل میڈیا, ڈرامے, یہ ساری چیزیں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک. ٹھیک ہے آپ اگر کوئی پڑھائی کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, اچھے, مگر کتنی دیر ہم اچھا کام کرتے ہیں اور کتنی دیر فضول کام کرتے ہیں ہم لوگ. کتنی دیر ہمارا نفس صرف ٹک ٹک کرتا رہتا ہے, کتنا وقت ہمارا ان کاموں میں لگتا ہے. آج ہم سمجھ نہیں رہے, یہ سب ایسے نہیں ہو رہا, یہ سب پلان ہے. شیطان کا سسٹم بڑا اسٹریٹجیکل ہے, اس نے اپنا سسٹم, اپنا جال بچھایا ہوا ہے. کس طریقے سے جوانوں کے نفس کو برباد کرنا ہے, برباد کر رہا ہے. بے حیائی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں, ابھی وہ یونیورسٹی کا جو کیس ہوا آپ کے سامنے, نشہ, کیسے آپ اپنی ماؤں بہنوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجیں گے؟ تعلیمی نظام خود ہم نے برباد کیا ہے. ہمارے نظام میں نہ اللہ ہے نہ رسول ہے, نہ خوف خدا ہے. چلو عزیزاران محترم, خوب یہ نظام میں اللہ کہاں ہے, خوف خدا کہاں ہے؟ ہمارے کتنے ٹی وی چینلوں میں اذان ہوتی ہے, کتنے چینلوں میں اذان ہوتی ہے, کتنے چینلوں میں اللہ کی بات ہوتی ہے. مذہب فرقوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں. محرم میں تو خیر سارے ہی یا حسین کرتے, کیونکہ اکثر کو ریٹنگ بھی چاہیے ہوتی ہے چینلوں کو. یہ تو امام حسین کا کرم ہے جس کی دانشگاہ ابھی تک کھلی ہوئی ہے. کوئی اور یونیورسٹی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے, یہ امام حسین کا درس ہے. اگر یہ نہ ہوتا, اور یہ کیسے نہ ہوتا, جب رسول خدا, شخص رسول کی خدمت میں آتا ہے, صحابی ہے, دیکھا ایک بچہ آیا 5 سال کا, رسول خدا کھڑے ہو گئے. رسول خدا بچے کو بہت محبت, صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ, آپ خاتم الانبیاء, آپ اس بچے کے احترام میں کھڑے ہو گئے. کہا تم نہیں جانتے یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. اور یہ جو حدیث ہم سنتے ہیں, یہ رسول خدا نے, رسول خدا جو امین اور صدیق ہے, جن کی زبان سے ہم نے قرآن سنا, وہ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ, کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. کہاں لکھا ہے؟ عرش پہ لکھا ہے.
صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، پورے عالم کی نجات حسین کے در پر ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، اور سب کے لیے یہ مجلس کسی فرقے کی نہیں ہے، یہ صرف شیعہ ویعہ کی نہیں ہے۔ عزاداران محترم، یہ غلط فہمی ہے ہماری، یہ ہم نے خراب کیا ہے۔ میرے جیسے کم پڑھے لکھے لوگ ممبر پہ آ کر امام حسین کے مقصد کو خراب کر دیتے ہیں۔ امام حسین سب کے لیے ہے، یہ درسگاہ ہے۔ آپ یقین کریں اگر یہ حسینیت نہ ہوتی، آج میں ایک دیوبندی خاتون کا سٹیٹس پڑھ رہا تھا ٹویٹر پہ، کہہ رہی ہیں کہ میں عقیدے سے دیوبندی ہوں، مجھے شیعوں سے بے شک اختلاف ہے، لیکن میں اپنے پورے خلوص کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر شیعہ نہ ہوتے تو آج ہم امام حسین کو باغی اور یزید کو باغیوں کو کچلنے والا سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو عزاداری، یہ جو زحمتیں، یہ جو مشکلات، سختی، گرمی، یہ جو امام حسین کے ذکر کو زندہ رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں اس کا اصل ہدف یہی ہے کہ امام کے مقصد کو سمجھے۔ 8 سال ایران عراق کی جنگ تھی، اس میں ایک اسکول کا ٹیچر اپنی کتاب لکھتا ہے، اس کے اندر بتاتا ہے کہ اسکول میں، ہائی اسکول میں ایک لڑکا تھا، بہت نیک تھا، لڑکے اس کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے کہ تم اتنے اچھے ہو تو جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا تھا میں ابھی ہائی اسکول ختم ہو رہا ہے، یونیورسٹی میں جاؤں گا، پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں گا، پھر جنگ میں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ کہیں کہ جنگ میں پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے۔ وقت گزر جاتا ہے، یہ جو استاد ہے یہ بصرہ کے کنارے اس طرف نہر ہے آروند، ادھر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ڈائیورز، غوطہ خور، غواص جو کپڑے پہنتے ہیں پانی میں جاتے ہیں، اور پانی کے اندر مائنز ہیں جو پھٹتی ہیں، جو کشتیوں کو گزرنے نہیں دیتی، اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ صف کو سیدھی کر رہا تھا تو صف میں وہ لڑکا ملا ہے، کہا تم کہاں؟ میں فلانی یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے ابھی چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اس کا نام بہروز تھا۔ خوش ہوا، آپریشن شروع ہوا، پانی میں گئے، ایک مائن پھٹ گئی، دھماکہ ہوا، استاد زخمی ہوا، کوما میں چلا گیا۔ 2 مہینے بعد ہوش میں آیا، باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا کہ پوسٹر پہ اس جوان کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو وہ جوان اس آپریشن میں شہید ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے گھر جاتا ہے، اس کے والدین کو دلاسا دیتا ہے، والدین بہرحال گریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھوپھی امریکہ میں رہتی تھی، وہ آئی، اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ تھا، وہ اگر باہر ہوتا تو سائنٹسٹ بنتا، ڈاکٹر بنتا، آپ نے پتہ نہیں کس چکروں میں سے مروا دیا۔ ہم خاموش رہے۔ کہا دوسرے دن صبح وہ روتی ہوئی آئی، ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا وہ یونیورسٹی کے جو کپڑے ہوتے ہیں ڈگری لیتے وقت، گاؤن وہ پہنا ہوا ہے، اور سفید کلر کا گاؤن ہے، اور ہوا میں پرواز کر رہا ہے، اور اس نے اپنا گاؤن ہٹایا تو ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا اس کے گاؤن پہ، اور لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی۔ عزاداران محترم، حسین، امام حسین کا در کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا، آج بھی کھلا ہوا۔ جو اس راستے پر اپنی جان دے گا، مال دے گا، وقت دے گا، وہی بندہ خدا بنے گا۔ آج ہماری ذمہ داری یہی ہے۔ آج امام کا مقصد کیسے پورا ہو؟ وقت میں بہت زیادہ اپنی طبیعت اور علالت کی وجہ سے سب آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جو بہرحال میں
آپ کے درمیان میں حاضر ہوں. خدا تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میں بہت زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا، میں معذرت بھی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن بہرحال چند گزارشیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. عزاداران محترم، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، آدمی کون سی مجلس پڑھ رہا ہے، کون سی مجلس اس کی آخری ہو، تو خدا جانتا ہے. بندگی آج کے دور میں کیا ہے، کیسے بندگی کریں. ایک حدیث بہت تیزی سے اور اس کے چند مطالب آپ کی خدمت میں. یہ جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی عظیم کامیابی حاصل کر لیتے. عظیم کامیابی، کیا کامیابی تھی؟ ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے ہم بھی کامیاب ہو جاتے. کربلا میں تو اب ہم نہیں ہیں، نہ ہم کربلا جا سکتے ہیں. زیارت تو اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، لیکن ہم 61 ہجری تو جا نہیں سکتے. تو اب کیا کریں؟ آواز آئے گی، ہمارا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہے. ہمارا فرزند امام وقت، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اب یہ امام موجود ہے. یہ امام نہ سنیوں کا ہے نہ شیعوں کا ہے، امام امام ہے. اہل سنت کہیں گے پیدا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. شیعہ کہتے ہیں پیدا ہوا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. مسیح کہتے ہیں موعود آئے گا، کوئی بات نہیں. زرتشت کہتے ہیں ماشیہ آئے گا، کوئی بات نہیں. ہے ایک ہی شخص، ایک ہی ہے. جب وہ آئے گا تو پیدا ہو کے ہی آئے گا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. مولانا صاحب اتنا پڑھتے ہیں جی، کوفہ والوں نے 12,000 خط لکھے، امام کو دعوت دی، اور پھر کیا کیا امام کے ساتھ؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ جل اللہ جل. خط ہے نا، یہ خط ہے جو ہم امام کو لکھ رہے ہیں، اللہ جل اللہ جل. اور اگر امام آ گئے تیار ہے. جو جوان بیٹے میں آپ کا موبائل اس قابل ہے کہ آپ اپنے امام کو دے دیں؟ موبائل اس قابل ہے؟ آپ بولے نہیں میں تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. آپ میرے سے ڈیلیٹ کرتے ہیں، اپنے امی ابو سے ڈیلیٹ کرتے ہیں، امام سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ جب آج میں اپنا موبائل امام کو نہیں دے سکتا تو کیا کل جان دوں گا؟ عزیزان محترم، یوسف زہرا تنہا ہے. یہی تو مشکل ہے. اتنے لوگ 313 نہیں ہو پا رہے. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی امام سے اور مسجد جمکران میں. میں نے کہا مولا اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا یہ سب میرے لیے نہیں آئے، یہ اپنے لیے آئے. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو ڈگری چاہیے. میرے لیے کوئی نہیں آیا. ہاں وہ دیکھو ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے لیے آیا. کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، وہ عبادت پہ عبادت گریے. میں نے کہا یہ نماز روکے تو میں جاؤں. میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگی، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا وہ شخص جا چکا. بوڑھا شخص چلا گیا. میں بڑا افسوس کیا. میں کہا میں کسی شخص سے تو ملتا جو واقعی امام کے لیے آیا تھا. کہا پھر میں بہرحال چلا گیا، گھر گیا. پھر میں گھر میں تھا، کسی نے مجھے پیغام دیا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور وہ امام کا سلام آپ کو دینے کے لیے آئے. مجھے پھر اتنا افسوس ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھ نہیں پایا.
عزیزان محترم، امام کی قربت کے لیے نام، شہرت، دولت نہیں چاہیے، امام کے لیے دل چاہیے، دل، قلب ایسا ہو جس میں کوئی نہ ہو، صرف امام ہو۔ کربلا میں کیا تھا؟ مگر جو لوگ آئے تھے امام کے پاس، ان کے پاس خزانے تھے، دولت تھی، جو تھا چھوڑ دیا انہوں نے۔ کیا چیز لے کر آئے امام کے پاس؟ صرف اپنا قلب لے کر آئے تھے۔ مولا، اس دل میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اب چاہے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں مگر دل سے حسین نہیں جانے والا۔ تو آج ہمارا قلب ہے تیار۔ یہ قلب سے مراد یہ دل نہیں ہے جو اندر لگا ہوا ہے سنوبر، نہ گوشت کا حصہ نہیں ہے، قلب اندر سافٹ ویئر انسان کا وہ قلب ہے، اور یہ قلب پاک نہ ہو تو اس میں تھوڑا مشکل ہے۔ وہ ہم امام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، بندہ بنے۔ تین چیزیں تیزی سے آپ کی خدمت میں۔ روایت جو ہے، یہ حدیث، یہ دو راویوں سے مختلف بیان ہوئی ہے، اور امام نے اس میں صفت، ایک حدیث عنوان بصری ہے جو بہت بڑی ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اور ایک اور جابر ابن جوفی سے جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ بیان ہے۔ حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ۔ شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، امام سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں مقدمہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر کے بس آپ کی خدمت میں، امام پہلے تو اسے اجازت نہیں دیتے، بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے، آتا ہے امام کے پاس بیٹھتا ہے، امام اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے، تیری کنیت کیا ہے؟ وہ اپنی کنیت بتاتا ہے، میری کنیت عبداللہ ہے۔ امام اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتی ہے اللہ تجھے تیری کنیت پہ قائم رکھے، یعنی اللہ کا بندہ بس۔ یہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر آج مجھے یہاں سے کچھ اور نہ بھی ملے نا تو میرے لیے دعا کافی ہے۔ امام نے دعا کی ہے۔ پھر امام پوچھتے کیوں آیا؟ کہا علم حاصل کرنا چاہتا۔ امام نے کہا علم حاصل کرنے سے نہیں آتا، علم نور ہے، خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے، اور اس دل کی شرائط ہے کہ اس کو بندگی اور عبودیت کرنی پڑے گی۔ امام تین شرطیں بتاتے ہیں بندگی کی، ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنی ہے کہ یہ زندگی میں ہماری ہے یا نہیں ہے، بس آپ سے التماس دعا۔ پہلی چیز امام کہتے ہیں تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، اصل مالک پروردگار ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہاری زندگی، تمہاری مال، تمہارا اولاد، کوئی تمہارا نہیں ہے، سب تمہیں خدا نے دیا ہے۔ خدا تمہیں مال نہ دے تم کیا کر سکتے ہو؟ جو رزق انسان کماتا ہے کہاں سے کماتا ہے؟ زبان سے کماتا ہے، ہاتھ سے کماتا ہے، دماغ سے کماتا ہے، اسی سے کماتا ہے نا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ کوئی چیز تمہاری نہیں، صرف وہ مالک ہے، اور جب وہ مالک ہو تو پھر کوئی چیز اس کی راہ میں دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو نہیں دوں گا، یہ تو میرا مال ہے، آپ کا مال ہی نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت سے زیادہ ویسے بھی جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ کسی اور کا مال ہے۔ اس کی بہترین مثال کربلا، جو کچھ امام کے پاس تھا سب خدا کی راہ میں دے دیا۔ رزن بے قضائے تسلیم بحمد، کیوں؟ کہ سب خدا کا ہے۔ علی اکبر جیسا کڑیل جوان خدا کا ہے، علی اصغر خدا کا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو بندگی کرے؟ عزاداران محترم، اپنی زندگی میں پریکٹس کریں، سب خدا کا ہے۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے۔ میں بھی اتنی باتیں کرتا ہوں، عملی طور پر میں بھی ناکام ہو جاتا ہوں۔ جب آدمی عملی طور پہ آتا ہے نا، بات تو کرنا آسان ہے، پریکٹیکل پھنستا ہے آدمی۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں مت کیا کرو، پلاننگیں مت کیا کرو،
آرزویں مت بنایا کرو. کیوں؟ اصل مدبر پروردگار ہے، اصل وہ تمہارا پلانر ہے. انسان اپنی آرزویں، ہاں اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کریں، ایجوکیشن کی، کام کی، بزنس کی، سب کریں، ویژن اسٹیٹمنٹ لیکن اتنی لمبی آرزویں نہ رکھیں، کل کو پوری نہیں ہوتی انسان مایوس ہو جاتا ہے. لوگ کعبہ میں کھڑے ہوئے خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، پروردگار میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مولانا میں نے تو زیارتیں بھی کرنی، 40 دن سے زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں، چیز نہیں ہو رہی. آپ کی تھوڑی ہے. جب آپ کو ملے گی تب آپ کی ہوگی. یہ نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی، ڈیل ڈن نہیں ہوئی، فلانا نہیں ہو گیا، آپ کی تھوڑی تھی یہ. جب آپ کے پاس ہوگی تب ہوگی آپ کی. سب، اور اس سے بہتر پلانر کوئی نہیں ہے. اس نے پوری کائنات کو اتنا سسٹمیٹک بنایا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر دنیا اپنے مدار سے باہر آ جائے، ادھر چلی جائے تو سرد ہو جائے گی، اس طرف چلی جائے تو گرمی سے تباہ ہو جائے گی. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حالات پوری دنیا میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ لوگ گرمی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا اس ٹائم ٹرانزیشن آف ویدر پر ہے، ویدر چینج ہو رہا ہے پوری دنیا کا. اس کی وجہ ہم خود ہیں. ہم نے اتنے آلات، اتنی ریز دنیا کے گرد ڈال لی ہیں، دنیا اپنے نیوکلیس سے ہٹتی جا رہی ہے. تبھی تو قیامت آئے گی. ایسے قیامت کیسے آئے گی؟ کیسے طوفان کھڑے ہو جائیں گے؟ کیسے سورج سر پہ آئے گا؟ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. وہ مدبر ہے، وہ پلانر ہے زندگی کا. ہم ہمیشہ خراب کرتے ہیں کھانا. خدایا یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. مانگیں، ضد نہ کریں، ضد نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا جو آپ مانگ رہے ہیں یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے. بعض اوقات ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. خدا، میں مانگتا ہوں، میں بندہ ہوں، لیکن تو بہتر جانتا ہے یہ چیز میرے لیے فائدے مند ہے، مجھے دے دے، تو راضی رہے. خود امام باقر علیہ السلام ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھانا چاہیے، نہ لوگوں کی رضا کے لیے. آج معاشرے میں ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں، خاندان کو خوش کرتے ہیں، برادری کو خوش کرتے ہیں. شادی بیاہ میں حرام کام ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے. کس کے لیے؟ برادری کی. مولانا صاحب، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ہی تو بیٹا تھا، ایک ہی تو بیٹی تھی. لوگ کیا کہیں؟ قیامت والے دن جب آپ کھڑے ہوں گے نا تو لوگوں نے جواب نہیں دینا، آپ نے خود جواب دینا ہے خدا کو. آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا کہیں گے کہ لوگ برا مانتے تھے، خدا ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اور آپ کو بھی. پھر کیا کریں؟ خدا نہ خواستہ. خدا. تیسری اور آخری چیز کہ جو خدا نے تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، اس کو انجام دو، اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. بس. خدا اور کچھ نہیں چاہ رہا. وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے. جو اس نے کہا ہے عمل کرو، جو کہا ہے چھوڑ دو. چھوڑ دو. ضد کیوں کرتے ہو؟ اس نے بولا یہ واجب ہے، نماز واجب ہے، حج واجب ہے اگر استطاعت رکھتے ہو، روزہ واجب ہے، حجاب واجب ہے خواتین کے لیے، واجب ہے. خدا تعارف میں نہیں کہہ رہا، خدا بہتر جانتا ہے ایک خاتون کو کیسے رکھنا ہے. خدا کی مخلوق ہے. مگر آج پوری دنیا پوری طاقت میں لگی ہوئی ہے، خاتون کا پردہ کھینچ لو، اسے ماڈرن کر دو، اسے لبرل کر دو. کس سے جنگ ہے؟ خدا سے جنگ ہے. یہ مرد تو اپنی خواہشات میں اتنا ڈوب گیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی ماں، بہن، بیٹی بے حجاب معاشرے میں. وہ غیرت ہی ختم ہو گئی اس کی. جب غیرت ہی نہیں ہو انسان کے اندر تو انسان کہاں امام کے کاروان میں شامل ہوگا؟ کیسے شامل ہوگا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ جن
آج جو گریہ کرتے ہیں ہم جن خواتین کے لیے، کیوں روتے ہیں؟ کہ کس طرح انہیں غیروں کے مجموع میں لایا گیا۔ یہ ہمارے ہاں غلط پڑھا جاتا ہے۔ سید زادیوں کا مقام اتنا بڑا تھا، ان کے حجاب کو کوئی کھینچ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، کیونکہ روایات کہتی ہے کہ 8 حجاب ہوتے تھے سیدہ سلام اللہ علیہ، 8 حجاب۔ یہ جو انہوں نے کربلا میں کیا ہے نا، صرف اوپر کی چادر کھینچی ہے، بس حجاب نہیں اترا۔ قیامت آ جاتی اگر علی کی بیٹیوں کے بال نظر آ جاتے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں لوگ ذاکر کس بے احترامی سے سادات کا ذکر پڑھ دیتے ہیں۔ نہیں ہوا ایسا، کوئی مقتل، کوئی روایت نہیں کہتے۔ ہاں، اس عرب کے زمانے میں خاتون پہ ہاتھ رکھنا بہت بڑا ظلم ہوتا تھا۔ عرب کے اندر تقدس تھا کہ ان کی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا کوئی۔ انہوں نے ہاتھ لگایا، انہوں نے سادات کی عزت پہ ہاتھ لگایا، چادر کھینچ لیا، پامال کیا عزت کو۔ عزاداران محترم، اور اس سے بڑی مشکل غیروں کا مجمع، غیروں کا مجمع۔ آپ اپنی بیٹیوں کو لے کے جائیں گے غیروں کے مجمع میں؟ حجاب میں ہو، آپ کا اپنا شہر ہو، آپ بازار میں اپنی بہن بیٹی کو لے کے جائیں گے، لوگ ان کو گور گور کے دیکھیں؟ نہیں دیکھیں گے۔ نقاب پہنی ہوئی ہوں آپ کی بیٹیاں، پھر بھی آپ کو برا لگے گا۔ مگر میں قربان جاؤں سید سجاد پر، بندگی مگر یہی ہے۔ ابن عباس نے کہا نا امام حسین سے، کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ عورتوں کو، بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ، کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ ابن عباس نہیں جانتا تھا کربلا کو بچانا ہے تو انہی نے بچانا ہے، اللہ کی خاطر۔ وہ جنہیں دن کی روشنیوں نے نہ دیکھا، ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں۔ ہاں عزاداران محترم، یہ اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ جو نجف سے کوفہ جاتے ہیں، نجف سے کوفہ، آپ نجف سے کربلا جاتے ہیں، جو بہت تیز چلتا ہے تو وہ 2 دن میں پہنچتا ہے، بہت تیز۔ روڈ بنے ہوئے ہیں، روڈ بنے ہوئے، سیدھے سیدھے روڈ ہے، رستے میں کھانا پینا بھی ملتا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، موکب لگے ہوئے ہیں، پانی ملتا ہے، آرام ملتا ہے، تیزی سے جائیں 2 دن میں پہنچتے ہیں آپ۔ یہ لٹا ہوا کارواں کربلا سے نجف 1 دن میں پہنچا۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے، بس آپ نے رو لیا، بس سنتے رہیے۔ نہ روڈ بنے ہوئے تھے، ریگستان ہے، کانٹے ہیں، پتھر ہے، کتنی تیزی سے لے کے گئے۔ نہ اونٹوں پہ کجاوے تھے، اور یہ ساری بیویاں بھی اونٹوں پہ نہیں تھی، کوئی دوڑتی ہوئی جاتی تھی، کوئی بچہ گرتا جاتا تھا، کوئی شہید ہوتا جاتا تھا۔ اللہ، نہ کوئی پانی دینے والا تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ سائبان۔ پانی ان کے سامنے گرا دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ تو پانی پی لیتے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، آپ تو جلوسوں میں تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی پیتے ہیں نا، 1-2 گھنٹے کا جلوس ہے، بغیر پانی کے نہیں گزرتا آپ سے۔ اور یہ سر نیزوں پہ، اللہ، کس طریقے سے یہ کارواں کوفہ پہنچا، اور کوفہ پہنچ کر
رات کا وقت تھا، انہیں روک دیا، دن کا انتظار کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، گلیوں میں چھتوں پر لوگ جمع ہیں، کیوں؟ کہا ایک باغی ٹولہ مارا گیا ہے۔ اللہ اللہ، کیسے صبر کیا میرے امام نے، عزاداران محترم، ایک ہی رسی میں 12 لوگ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ مصیبت بڑی مصیبت ہے۔ یہ کوفہ میں آئے اور بی بی نے بہرحال خطبہ دیا، اور پھر یہ کوفہ والے رونے لگے، گریہ کرنے لگے، لیکن اب ان کے رونے کا فائدہ نہیں تھا۔ عزاداران محترم، جب یہ لعین چند سب سے پہلے ابن زیاد کے دربار میں آئے تو ابن زیاد نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنی تعریف کیا کی ہے؟ اللہ، مقتل کے جملے نہ ہوتے تو میں آپ سے بیان نہ کرتا۔ انہوں نے اپنی تعریف کیا بتائی ہے، سنیں گے؟ یہ کہتے ہیں ہم وہ ہیں جن کے گھوڑوں نے حسین کے سینوں کے پسلیوں کو توڑا۔ اللہ اللہ، ہاں عجیب تعریف کر رہے ہیں، ہم وہ ہیں۔ اللہ، روز عاشور آپ مصائب سنتے رہے، روز عاشور کتنی بڑی مصیبت تھی۔ بس میں ودا پڑھوں گا بہن اور بھائی کا اور آپ سے التماس دعا کروں گا۔ عزاداران محترم، خوب یہ بہن بھائی کا ودا کیسا ودا تھا؟ سب روز عاشور ختم ہو گیا، سب ختم، سارے گلشن زہرا کے پھول بکھرے پڑے ہیں، اکیلا رہ گیا نا زہرا کا لال، اکیلا رہ گیا، غربت کا اظہار کیا، تلوار کو پکڑا، دشت کربلا میں دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، کہاں ہو مسلم، کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتا۔ علی اصغر اپنے خیموں میں مچلنے لگا، خدا بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ بس عزاداران محترم، میں حضرت علی اصغر کے مسائل نہیں پڑھوں گا، آپ برداشت، میں پڑھ نہیں سکتا، آپ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ بس حضرت علی اصغر نے بھی اپنی قربانی دے دی۔ آخری وقت یہ چند دن کا پیاسا، بھوکا، یہاں تھوڑی دیر پانی نہ پیے تو بعد میں باڈی گرتی ہے، مرتا ہے نا آدمی۔ میں چند دن اسی گرمی کی شدت سے بے ہوش ہوتا تھا۔ میں روز عاشورہ جب مجھے شدید گرمی لگی جلوس کے بعد اور میں گر گیا تو میں نے امام کی پیاس کو یاد کیا۔ میں نے کہا میں چند گھنٹے برداشت نہیں کر پایا، میں قربان جاؤں زہرا کے لال پر، جو چند دن کا پیاسا نہ صرف اکیلا بلکہ کبھی علی اکبر کا بدل لا رہا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑے لاتا ہے، کبھی اولو محمد، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی علی اصغر کی گردن۔ ہائے کتنی بڑی غربت ہے۔ اسی غربت میں اپنی بہن کے خیموں میں آیا، بہن نے ماں کا کرتا پہنایا، بس آخری ملاقات ہے۔ حسین اپنے خیموں سے نکلا، سواری چلنا شروع ہوئی ہے، سواری ہلتی نہیں ہے۔ ارے بیٹیوں والو برداشت کرو گے؟ میرے مولا نے کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے زلزلہ کو پکڑے، میرا مولا نے دیکھا بچی ہے، نیچے اترے، بیٹی نے بابا کو گلے لگایا۔ ارے آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، بیٹی گلے لگاتی ہے لیکن امید رکھتی ہے کہ بابا گھر آئے گا، لیکن جس بیٹی کو پتا ہو بابا نہیں آئے گا، کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ، کہا بیٹا اب دیر ہو گئی،
مہلن مہلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال. بس یہ سننا تھا. میرے مولا نے نیچے دیکھا کہ بہن ہے. کہا بہن ابھی تو جدا ہو کے آیا ہوں. کہا ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی. بس چند جملے التباس دعا، ماں کا نام سننا تھا. نیچے اترا، بہن نے امامے کا کپڑا ہٹایا، گلے پہ بوسے دینا شروع کیے. نہیں پتا ماں جانتی تھی کہ اس گردن پر خنجر چلیں گے. بس عزاداران محترم کہ جیسے ہی امام نیچے گرے ہیں، مقاتل کہتا ہے کہ 12 لوگ آئے کہ امام کے سر کو تن سے جدا کرے، نہ کر سکے. شمر آیا، جیسے ہی سینے پر بیٹھا. میرا 12واں امام زیارت نائیہ میں کہتا ہے شمر جالس علی صدر، شمر سینے پر بیٹھا. میرے مولا نے کہا شمر یہ کام نہ کر، میں تیری ساری غلطیاں معاف کروں گا. مگر شمر نے خنجر چلایا، خنجر نہیں چلتا. کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ گردن پر میرے نانا نے بوسے دیے، میری ماں نے بوسے دیے. شمر نے